جنگ یرموک۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ عراق میں حاصل ہونے والی فتوحات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ کیسر روم کو بھی بآسانی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سرزمین روم کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عظیم جرنیلوں کی قیادت میں فوجی دستے روانہ کیے گئے۔ انہوں نے دریائے یرموک کے کنارے پر پڑاؤ کیا۔ کیسر روم نے جب لشکر اسلام کی آمد کا سنا تو اس نے وزراء اور جرنیلوں کو مسلمانوں سے صلح کا مشورہ دیا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن سب جرنیلوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں میدان جنگ میں ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ آئندہ نسلوں میں یاد رکھا جائے گا۔ رومی 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے، جبکہ لشکر اسلام فقط 46,000 مجاہدین پر مشتمل تھا اور وہ بھی کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر گروہ اپنے امیر کی قیادت میں الگ میدان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام یرموک پر پہنچ کر جب یہ صورتحال دیکھی تو لشکر اسلام کے تمام دستوں کے امراء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ صرف ایک روز کے لیے تم میں سے ایک شخص پورے لشکر کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے۔ اس طرح تمام امراء کو باری باری لشکر اسلام کا قائد بننے کی سعادت حاصل ہوگی، جس سے دشمن پر ہمارے رعب و دبدبہ اور اتفاق و اطاعت کی ایسی داغ بیٹھے گی کہ اسے جم کر ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور پہلے دن کے لیے تمام نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد تسلیم کر لیا۔ آپ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالتے ہی مجاہدین کے سامنے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا، جس سے ہر مجاہد کے دل میں جوش و جذبے کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی جرنیل نے اپنا جوش و ولولہ مجاہدین کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجاہدو، یہ ایک یادگار دن ہے۔ آج ہمارے ایمان کی آزمائش کا دن ہے۔ ہمیں آج ہر قسم کے فخر و مباحات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہوگا۔ مجاہدو، خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کی نیت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لشکر اسلام میں بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اسے لشکر اسلام کی قیادت مستقل طور پر سونپ دی جائے۔ آج آپ نے قیادت کا فریضہ میرے سپرد کیا ہے، لہذا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج ایک جان ہو کر میدان جہاد میں اتریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ دونوں فوجیں مقام یرموک پر آمنے سامنے آئیں تو رومی فوج کے جرنیل حمان نے لشکر اسلام کے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے بھوک و ننگ اور فقر و فاقہ نے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ہر ایک کو 10 دینار قیمتی لباس اور عمدہ کھانا پیش کرنے کی بخوشی تیار ہوں۔ تم یہ چیزیں وصول کر کے واپس چلے جاؤ۔ آئندہ سال بھی یہ اشیاء تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ تمہیں یہاں آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے گی۔ یہ حقارت ہمیز اور ذلیل کلمات سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے۔ حمان، ذرا کان کھول کر میری بات سنو۔ ہمارے یہاں آنے کی وجہ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم مد مقابل قوم کا خون پیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، اس لیے اب یہاں آئے ہیں کہ تمہارے خون سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ بات کہتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے جھنڈا بلند کیا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، ساتھیو آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ فتح و نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے سراپائے منتظر ہے۔ اپنے قائد کی زبان سے یہ جملے سن کر مجاہدین رومی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ یکبار ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے رومی فوج بکھلا اٹھی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑتے ہوئے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے وسط میں پہنچ گئے اور چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے رومی سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔
پہلے ہی روز رومی فوج کے 1,20,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جنگ یرموک میں مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل دید تھا۔ ایک مجاہد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے شہادت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میری طرف سے عرض کر دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی معرکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، آج دشمنان اسلام سے مقابلے میں کیسے رائے اقرار اختیار کر سکتا ہوں۔ ساتھیو، آؤ آج ہم شہادت کا شوق ہوئے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ کہہ کر چند ساتھیوں کے ہمراہ دیوانے وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومیوں کے لشکر کے عین وسط میں جا پہنچے۔ پوری رات لڑائی جاری رہی۔ طلوع فجر سے پہلے حضرت خالد بن ولید رومی لشکر کے سالار کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور وہ مسلسل پسپائی اور ذلت امیز شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ ساری رات مجاہدین رومی فوجیوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور اس مر کارروائی میں چند مجاہدین کو بھی گہرے زخم لگے۔ جنگ یرموک کے دوران باہمی ہمدردی، اخوت اور ایثار کا ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ میدان جہاد میں چند مجاہدین زخمیوں سے چور لیٹے ہوئے پیاس کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک مجاہد دوڑ کر پانی لایا اور اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی اس نے پیالے کو منہ لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی تو اس نے فوراً پیالے سے منہ ہٹا لیا اور کہا کہ یہ پانی میرے ساتھی کو پلایا جائے، شاید اسے مجھ سے زیادہ تکلیف ہو۔ وہ پانی لے کر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو اس نے بھی ابھی پانی کو منہ لگایا ہی تھا کہ تیسرے زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف کرتے فرمایا کہ میرے ساتھی کو پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہو۔ اسی طرح ساتھی کو ترجیح دی اور خود پانی کو حلق میں نہ اتارا۔ آخری زخمی مجاہد کے پاس جب پانی لے کر پہنچا تو پہلے زخمی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ آخری مجاہد نے کہا، جلدی ہمارے بھائی کے پاس پہنچو، وہ پانی اسے پلاؤ، وہ زیادہ تکلیف میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور دوسرے کے پاس گیا، دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس طرح باری باری ہر ایک کے پاس گیا، وہ سبھی پانی پیے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ! تاریخ انسانیت میں اثار و قربانی کے ضمن میں اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے۔